ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پختونخوا میں غلط سب ہی غلط ہے۔ آئین کو تو کوئی نہیں مان رہا، نہ ہی عوام کی کسی کو فکر ہے۔ اپنی کرسیوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے مراد وفاق بھی ہے، حکومت بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے، سارے شامل ہیں۔ آج بات آپ نے ملک کی کرنی ہے، تو یہ کہ جی میں اس معاملے سے میرا تعلق نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ آج سب اس میں اندر قصوروار ہے۔ جو بھی ملک کے حالات ہیں، کوئی اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں ٹھہرا سکتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم، ایک پارٹی کا بانی، وہ جیل میں ہے اور آپ کے نزدیک وہ کوئی ایشو نہیں ہے اور اس سے سب ملاقاتیں بھی نہیں ہو پا رہی، اس کی درخواستیں بھی نہیں سنی جا رہی، اس کی اپیلیں بھی نہیں لگ رہی، تو آپ اس کے باوجود کہتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور پارٹی چل ہی نہیں پا رہی، ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، ہدایات مشاورت ہو ہی نہیں پا رہی، تو آپ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے؟ ملاقات ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ملاقات ہونی چاہیے، میں نے کب کہا ملاقات نہیں ہونی چاہیے؟ تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کی وجہ کسی کو جیل سے نکالنا نہیں ہوتا۔ سر جیل سے اگر آپ ایک نقطہ رکھیں گے نا، پی ٹی آئی کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایک نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے، عمران خان کو رہا کرو۔ یہ میں نے آج تک کسی جماعت کی ڈیمانڈ دیکھی نہیں ہے سیاست میں۔ آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اس کو، مگر وہ تو اس کے علاوہ بھی بات کرتے ہیں۔ ابھی تک تو نہیں سنی، کیا بات کرتے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عدلیہ ہے اس کو آزاد کریں، 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کریں۔ جی بالکل، وہی بے بات کریں، یہ اصل بات یہ ہونی چاہیے۔ تو آپ ان کے ساتھ ہیں؟ جی ہم اگر وہ احتجاج پہ نکلتے ہیں تو عوام پاکستان پارٹی ان کے ساتھ احتجاج کرے گی ان معاملات پہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آئین کے ساتھ ہیں۔ نہیں، اگر وہ ان احتجاج کا فیصلہ اس وقت کریں گے، اس سے پہلے بھی احتجاج انہوں نے کیا ہے، ہمیں اس بات سے اتفاق نہیں تھا جو احتجاج کا طریقہ انہوں نے چنا، اور جو پھر ان کے ساتھ ہوا اس سے اس کے بھی بالکل وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب جو عوامی جرگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں اپنی پی ٹی آئی کے وہ موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے بھی بلکہ ایک حال ہی میں ایک انٹرویو میں آپ نے بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتی اور اب نہیں رکھ سکتی جی۔ تو کیا پی ٹی آئی کے میں نرم گوشہ ہے دہشت گردوں کے لیے؟ اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، وہ حکومت ہے، ایک جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں بات چیت کر لیں، یہ ہوا ہے ماضی میں، جماعتوں نے کہا نہیں بات چیت کریں، 2013-14 میں بات ہوئی تھی، اور بات چیت کے عمل شروع بھی ہوا، لیکن وہ عمل پھر فیل ہو گیا، لیکن کم از کم آپ نے ایک موقع دے دیا۔ لیکن آج جب آپ پہ حملہ ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نرم گوشہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو اس کا حصہ بننا پڑے گا، کیونکہ یہ حملہ آپ کے صوبے کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور خیبر پختونخوا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ جی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ تو وفاق کی غلطی یہ ہے کہ وفاق کی غلطی یہ ہے کہ بھائی صوبے کا چیف منسٹر ہے، ایک آئینی عہدیدار ہے، اگر وہ اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے پارٹی لیڈر سے نہیں مل سکتا، یہ کون سی جمہوریت رہے گی ملک کے اندر؟ اتنا تو ذرا وسعت قلب ذرا دکھائیں نا۔ اور یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا یہ موقف ہے کہ انہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی صوبائی حکومت کو اپنے طریقے سے اجازت دی جائے، اور جو صوبائی وسائل ہیں یا جو جرگہ سسٹم ہے یا مقامی لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے فیصلہ سازی میں۔ تو کیا یہ غلط ہے موقف؟ دیکھیں، یہ موقف آپ اکیلے نہیں کر سکتے۔ آپ ایک پالیسی اپنا کے بیٹھے ہوں، کوئی دوسری پالیسی کر رہی ہو، حکومت تیسری پالیسی کر رہی ہو، وہ تجویز دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کریں فیصلہ سازی۔ بیٹھ کر یہ بات ہوتی ہے نا، یہ تجویز یہ تجاویز میڈیا میں نہیں آتی، یہ تجویز دونوں حکومتیں ہیں۔ انیشیٹو کس کو لینا چاہیے؟ انیشیٹو کس کو لینا چاہیے؟ ملک سب کا ہے نا، صوبائی حکومت لے لے، وفاق لے لے، وہ تو کہہ رہی ہے یہ کون سی بات ہے کہ آپ کے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں انیشیٹو کس نے لینا ہے؟ وطیلہ جان لے لے۔ سر جو فرنٹ لائن پہ ہیں، کیا ان کو انیشیٹو نہیں لینا چاہیے؟ پرائم منسٹر کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو لینا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی انیشیٹو؟ نہیں، انیشیٹو کو ایک طرف کر دے نا۔ نہیں، کوئی نظر آ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جب آپ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے انیشیٹو نکل جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر کو درست کریں، اس میں نفاق کو دور کریں، آپس میں ایک پیج پر ہوں، ہمیشہ ایک پیج کی ہم بات کرتے ہیں، تو
اس کی ابتدا یہ ہے کہ اس چیف منسٹر کو ملنے دیں اپنے پارٹی لیڈر سے. ایگزیکٹلی وہیں سے ساری خرابی پیدا ہو گئی ہے. تو ساری خرابی یہیں سے پیدا ہوئی ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ مفلوج وہ کہتے ہیں کہ حکومت فیصلہ مفلوج کرنے ہے. کے ہاں مفلوج ہیں. اچھا سر، آپ کے خیال میں بطور ایک سابق وزیر اعظم آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے ویسے تو کہہ دیا کہ عدلیہ مفلوج ہے، 26ویں یعنی ترمیم کے بعد وہ تابع ہے، سب کچھ کہہ دیا. تو میں نہیں کہتا پڑھ لیں کیا لکھو. وہ تو سب یہی کہتے ہیں، ترمیم میں بھی اس سے بھی واضح ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں، گو کہ وہ ایک ان کی رہائی آپ کے نزدیک بڑا ایشو نہیں ہے، مگر آپ کے خیال میں کیا رکاوٹ ہے ان کی ضمانت پر رہائی کی؟ کیا بر وقت ان کی اپیلوں کی سماعت نہ ہونا وجہ ہے، یا کوئی اور قوتیں ہیں جو کہ عدلیہ پہ براہ راست متاثر ہو رہی ہیں؟ قانونی طور پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جو آدمی جیل میں ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کی رہائی ہو جائے. وہ رہائی عدالت ہی کر سکتی ہے، میں اور آپ نہیں دے سکتے. آپ کے خیال میں قانونی طور پہ ہی سب قانون تو اور کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے قانونی ہو رہا ہے، کیونکہ قانونی طور پہ اس کا عدالتوں نہیں دیا ہے نا. اب اگر اپیلیں لگی ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ جہاں بھی ہیں وہ فیصلے کریں اس بات کا. لیکن عدل کا نظام رہا نہیں ملک میں تو وہ فیصلے بھی قبول نہیں ہوں گے. یہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، عدل کا نظام ختم ہو چکا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے باہر آئے تھے، آپ کے خیال میں؟ نواز شریف صاحب بظاہر تو عدالتی فیصلہ تھا، وہ بیمار تھے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے 4 مختلف بورڈز بیٹھے، انہوں نے کہا جی ان کی باہر جانے کی اجازت دے دی جائے. وفاقی کابینہ تک بات گئی. جو بعد میں جو سزائیں ختم ہوئی وہ بھی میرٹ پہ ہوئی عدالتی فیصلے کے مطابق. میرٹ عدالت جب فیصلہ کرتے، میں اور آپ میرٹ کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے. کوئی ڈیل نہیں تاریخ آپ سیاستدان کے طور پہ آپ کہتے ہیں ملک میں کوئی سسٹم نہیں چل رہا. نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. تو ڈیل کے ذریعے باہر آئے نواز؟ ڈیل میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نا. پاکستان سارے ڈیلز بھی چلتا ہے. تو ثبوت آپ کے پاس ہے نا، میرے پاس ہے. سارا دن بات کرتے رہے، فرق نہیں پڑتا. تو اب بھی ڈیل وقت کی ضرورت ہے. ڈیل آپ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ڈیل سے اگر آپ کسی کو غلط جیل میں ڈالیں تو پھر کہ تمہیں نکال دیں گے یا تم یہ ایسا کرنا تو چپ ہو جانا چاہتے، یہ ڈیل ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ڈیلیں ماضی میں بہت سی ہو چکی ہیں. آپ کے خیال میں بندہ جیل میں غلط گیا ہے تو کیا وہ صحیح طریقے سے باہر آنا چاہیے؟ صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ یہی کہ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہہ دیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے غلط کو اندر کیا ہے. لیکن وہ کوئی حکومت ماننے کو تیار نہیں. عمران خان صاحب خود یہ کام کرتے رہے 4 سال. یہ دیکھیں نا، یہ آپ اپنے عمل سے. میرا پی ٹی آئی کو بڑا ایک مشورہ ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اپنی حکومت چلائیں. اے پی ایسی حکومت ہو جو پورے پاکستان کو نظر آئے کہ یہ حکومت ہے، یہ جماعت حکومت چلانا جانتی ہے. یہاں پر اپوزیشن کریں. ایک بھی ایشو آج تک میں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن سے نہیں سنا. اتنی بڑی اپوزیشن ہے. ان کے اپوزیشن لیڈر کو ہی نائل کر دیا گیا. سر نائل کر دیا گیا تو اس میں بات کرتے رہے. ان کی پارٹی کا وجود ہی ختم کر دیا گیا، سارے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیے ہوئے. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ سب ہوا ہے. اب یاد ہوگا پی ایم ایل این کے سارے سینیٹر انڈیپینڈنٹ